السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حاضرین و سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے زمین اور آسمان بنائے، اس وقت سے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے اللہ نے دین کو قائم کر دیا. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں میں اس مہینوں میں ظلم مت کرو. ان مہینوں میں مِنْهَا 4 حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. تو معلوم یہ ہوا ہمارا سال ختم ہوتا ہے قربانی سے اور سال شروع ہوتا ہے شہادت سے. قربانی جو ہے وہ یاد دلاتی ہے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جو شہزادے رسول ہیں، اور پھر شہادت یاد دلاتی ہے ہم کو نواسے رسول. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. امام حسین کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے کعبہ کو بچایا. جہاں پر 10 محرم کا ذکر ہم کرتے ہیں تو پہلی محرم کو یاد آتی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب اہل جنت کے آفتاب ہیں. یہاں آفتاب لیں گے سراج کا معنی. یہ کنجوس بخیل لوگ نہیں، سراج کا معنی ایک چراغ بھی آتا. ارے کئی چراغ کو جمع کرے تو ایک آفتاب کی روشنی آتی. اس لیے کہ مختصر سے جنتیوں کے لیے سراج نہیں فرمائے رسول اللہ. رسول اللہ فرمائے سارے اہل جنت کا اگر چراغ ہے تو وہ آفتاب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ. جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ کیا کیے؟ کچھ صحابہ کو لے کر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آ کے پوچھنے
کہنے لگے یا علی ابن ابی طالب میں نے سنا ہے آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ نے میرے لیے سراج و اہل الجنہ فرمایا. مولا علی فرمایا ہاں میں کیوں نہ روایت کروں, رسول اللہ نے آپ کے لیے فرمایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا مولا علی کیا آپ لکھ کے دیتے؟ مولا علی فرمائے کیوں نہ لکھ کے دوں, رسول اللہ نے فرمایا ہے. آپ لکھ کے دینے کے بعد میں وہ تحریر کو حضرت عمر ابن خطاب اپنی اولاد کے حوالے کر دیے, کر کے بولے جب میں مر جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا. اس کا ذکر النظرہ فی مناقب عشرہ میں کیا گیا. اسی لیے ہم لوگ کفن میں آثار مبارک رکھتے. تو آثار مبارک سے مراد آپ کا ذہن زیادہ حضور کے آثار کے علاوہ جیسا ہمارے پاس جو بیت کے سلسلے ہوتا ہے اس کا شجرا, خاندانی شجرا وغیرہ, یہ موضوع الگ ہے, صرف اشارہ دے رہا ہوں. کیوں؟ عمر ابن خطاب کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی تحریر ہونا, میں سمجھتا ہوں ان کی تعریف نہیں تھا وہاں پہ مراد, ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اہل جنت کا آفتاب ہوں, یہ نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا ہے تو رسول اللہ کا نام میرے کفن میں جانا, یہ بات ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 24 سال کی عمر میں ایمان لائے اور آپ کا 40واں نمبر, 39 ایمان لا چکے تھے. جب ہم 40 کا ذکر کریں گے تو پھر 39 کا بھی ذکر کریں گے. جیسے جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرے بغیر اہل بیت کا ذکر پورا نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم جب وہ ذکر کریں گے تو یہ ذکر بھی کریں گے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوکیلے پتھر سے جب وار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کے زخم کی وجہ سے خون بہنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے ہوئے عبادت میں مشغول ہے, سجدے میں ہے, اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی یہ عادت تھی جب آپ شکار سے لوٹتے تو آپ پکڑ کے چلتے تھے. تو ان کی جو باندیاں تھی وہ یہ منظر دیکھ چکے تھے. بولے اے حمزہ آپ یہ جو اکڑ کے چل رہے ہیں, آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے. آپ فوری ابو جہل کی طرف گئے, دیکھتے کیا ہے خانہ کعبہ کے پاس بہت سارے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے, ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے. اس زمانے میں سب کے درمیان میں اس کو چیلنج کرنا, اس کو مارنا بہت ہمت کی بات تھی. انہی ہمتوں کی وجہ سے رسول اللہ نے حضرت حمزہ کے لیے فرمایا تھا اسد اللہ و رسولی, یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں فرمایا. تو ہوا کیا, آپ اس سے مقابلہ کیے, اس کو مارے, اس کے بعد میں لوٹے اپنے بھتیجے کی طرف خوش کرنے کے لیے. جب آئے تو حضور سجدے میں مصروف ہیں, خطاب کیے اے میرے بھتیجے, حضور مصروف ہیں. پھر خطاب کیا اے میرے بھتیجے, مصروف ہیں. پھر خطاب کیا اے میرے بھتیجے. حضور جب چہرہ اٹھا کے دیکھے تو کہنے لگے اے بھتیجے خوش ہو جا, میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے, میں نے اس کو مار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. حضرت حمزہ پوچھتے ہیں بھتیجے کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی اس بات کی؟ تو آپ فرمانے لگے اے میرے چچا اگر آپ ایمان لا لیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. آپ ایمان لا لیے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی عزت تھی. عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی عزت تھی, اور عمر کا ہجرت کر کے جانا مکے سے مدینہ
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہو سکتا آپ نہیں سنے ہوں گے. حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے ایک موقع پہ، جو اسلام سے پہلے بہتر تھا وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر تھا، بہتر ہوا، اور جو سخت تھا وہ اسلام لانے کے بعد اسلام میں سخت تھا. حضرت عمر سے پوچھنے والے کون؟ پوچھنے والے صحابہ پوچھنے والے پوچھے کہ آپ کا نام فاروق کیوں پڑا؟ حضور نے آپ کو فاروق کیوں خطاب کیا؟ یہ بھی پوچھا گیا. اور جنگ بدر پہ حضور نے آپ کو ابو حفص فرمایا، تو حضرت عمر کو بڑی پسند تھی یہ بات کہ کوئی مجھے ابو حفص کہتا. جس طرح سے مولا علی کو پسند تھا کہ حضور نے ان کو خم یا ابا تراب، خم اے ابو تراب فرمائے تھے. آپ ایک دفعہ جب مٹی پہ لیٹ گئے حضرت علی، بڑی تفصیل ہے، تو حضور جا کے ان کی گال سے مٹی کو صاف کرتے اور فرماتے خم ابا تراب، خم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے، اے مٹی کے باپ یعنی مٹی والے، اے مٹی میں سونے والے، اٹھ جا، تجھے رسول اللہ جگا رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب کوئی مجھے ابو تراب کہتا تو میں بڑا خوش ہو جاتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے. ایک عورت کو اس کا آقا ایمان لانے کی وجہ سے مار رہا تھا. اس عورت کا نام تھا زرینہ. مارتے مارتے تھک گیا. ایک 24 سال کا نوجوان آ رہا ہے. یہ آقا کہنے لگا اے عمر ابن خطاب، یہ عورت اپنے دین سے پھر گئی ہے، یہ عورت کو میں سزا دے رہا ہوں، تاکہ تکلیف دے رہا ہوں تاکہ وہ واپس آ جائے اپنے دین کی طرف. اے ابن خطاب، تم ذرا اس کی خبر دو. ابن خطاب 24 سال کا نوجوان جب اس بوڑھیا کو مارتا ہے تو اس بوڑھیا کی ہڈیوں کا گد جو ہوتا ہے نا وہ سوکھ گیا تھا، مگر ایمانی قوت بہت تھی اس بوڑھیا میں. آئیے اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام معلوم آپ کو؟ حضرت سمیہ. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی عورت شہیدہ ہیں جن کے ہاتھ اور پیر 4 گھوڑوں سے باندھ دیے گئے تھے. اس کے بعد جب گھوڑے کو ہانکا گیا تو آپ کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے تھے. حاضرین محترم، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو مسلمان کہا جاتا. مسجد میں نماز پڑھنے آتے جاتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو لوگ نیک ہونے کا ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر وہ دن یاد کریے جب ایمان لایا جاتا تو تکلیف دی جاتی تھی، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ جاتے تھے. وہ 24 سال کا نوجوان عمر ابن خطاب اس بوڑھی کو مارتے مارتے جب رک کے پانی پیتا تو اس بوڑھیا سے کہتا کہ اے بوڑھی تو سمجھتی ہے میں نے رحم کیا؟ نہیں، میں نے پانی پینے کے لیے رک گیا. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. اس کے بعد میں بتانے والا ہوں. ایک وقت وہ آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے بیٹھکوں کی تلاش میں. رات کے ٹائم جو بیٹھکیں ہوا کرتی تھی تو ایک بیٹھک پہ جب گئے تو وہاں کوئی نہیں ملا، دوسری پہ گئے وہاں کوئی نہیں ملا، تیسری پہ گئے کوئی نہیں ملا. ارادہ کیے کہ چلو آج حرم میں چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. آج جب آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. عمر ابن خطاب سوچنے لگے. وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا اگر میں بازو چلا جاؤں یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اسلام سے دشمنی رسول اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ عمر اسلام کے دشمن ہے. مگر دیکھیے حالات کیسے بدلتی جب نظر کرم مصطفیٰ ہوتی تو حالات کیسے بدلتے تھے. یہ کہنے لگے کہ نہیں میں ایسا کرتا ہوں، خانہ کعبہ کے پردے کے اندر سے ان کے پاس آتا ہوں. یہ خانہ کعبہ کا پردہ اٹھائے، پردے کے اندر سے چلتے چلتے حضور کے سامنے آ کے پردے کے اندر بیٹھ گئے. اب وہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میرے اور حضور کے درمیان میں ایک خانہ کعبہ کے پردے کے سوا کچھ نہیں تھا. حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. جب حضور نماز مکمل کر کے جانے لگے تو
عمر ابن خطاب حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کئی نکڑ آگے نکڑ کراس کر لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے پوچھا کون؟ عمر ابن خطاب ہے. ارے ابن خطاب؟ عرض گزار میں ہاں یا محمد ابن خطاب. بولے کیا ارادہ ہے؟ بولے میں قرآن سنتے سنتے آپ کے پیچھے تک آ گیا تھا. جب یہ کہے تو اس موقع پہ حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے. دعا کب کی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں حضور نے پیر کے دن دعا کی عمر نے جمعرات کو اسلام قبول کر لیا. اب یہاں پہ ایک بات ہے، میں ہر بات پہ عقیدہ بتاتا ہوں مگر ٹائم بہت کم ہے. افضل گنج میں بڑے مزے لے کے بات کرتا ہوں میں، یہاں وقت کم ہے. یہاں پہ ایک بات ہے کہ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی، ابو جہل کے حق میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو معلوم ہوا ابو جہل گستاخ تھا کیونکہ اس نے پتھر سے حضور کو وار کیا تھا. عمر اسلام کے دشمن تھے مگر رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے. اور جب قرآن کی آیتیں سنے تو ان کے دل میں حضور سے محبت جاگ اٹھی. جب آیتیں سننے لگے تو سوچنے لگے کہ شاید یہ شاعر ہے. اللہ فرمایا کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ قول رسول کریم ہے. پھر یہ سوچنے لگے کہ کاہن ہے. اللہ فرمایا اے پیارے تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں کاہن نہیں ہوں. تو جب یہ باتیں سنے تو دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے پیچھے پیچھے آئے تھے. اب راویہ نے تاریخ سیرت کیا بیان کرتے ہیں سنیے، پھر اس کا ایک پہلو بھی بتاتا ہوں میں. اس لیے اگر صحابہ کی سیرت اور حضور کی سیرت پڑھنا ہے تو عاشقوں کی کتاب سے پڑھنا. حضور کے فضائل پڑھنا ہے تو کتاب الشفا پڑھنا. کتاب الشفا کی یہ خوبی ہے جس گھر میں وہ کتاب ہوتی ہے وہ بیماریاں نہیں آتے. جس گھر میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے وہ گھر بیماریوں سے پاک رہتا ہے. ایسے کتابیں پڑھنا. لاجے سیرت النبی ابن ہشام کی پڑھنے لگے بدعقیدگی پیدا ہو کے بیماریاں آ جاتی. کتابیں بھی لیے تو محبت والوں کی کتابیں لینا، آگے کی کتاب نہیں لینا. قرآن انہیں بھی ترجمہ کرا انہیں بھی ترجمہ کرا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو معلوم ہے میں بتاتا ہوں. ترجمانی نہیں کرے لوگ، ترجمہ کرے، ترجمہ کر کے بھٹکا دیے. ترجمہ نہیں کرنا. آئیے میں موضوع کی طرف. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، گرما کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، لو پھیلی ہوئی ہے. آپ تلوار لگائے ہوئے راستے سے جا رہے ہیں. راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے. بولے آئے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ بولے اب تک دین کا مخالف تھا، اب جو دین لائے ہیں ان کی طرف ارادہ کر رہا ہوں. بولے آئے عمر وہاں جانے سے پہلے یہ ایمان لا چکے تھے نعیم بن عبداللہ. بولے آئے عمر ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بولے گھر کو کیا ہوا؟ بولے آپ کے بھائی اور بہن ایمان لا چکے ہیں. تو اب غصہ جو تھا، یہ سب راویوں کے باتیں ہیں، اس میں میں پھر بتاؤں گا آپ کو کیا بات کو ماننا چاہیے، میں بتاؤں گا آپ کو. راوی کہتے ہیں کہ اب حضرت عمر کا غصہ اپنے بہن کی طرف ہو گیا. جیسے آہٹ حضرت عمر کی سنے، بہن بھائی جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ قرآن بند کر دیے. جو بھی چمڑے پہ، چھال پہ یا پتوں پہ لکھا ہوا تھا کلام اللہ جو بھی، وہ بند کر دیے. اور حضرت خباب وہاں پر موجود تھے. حضرت خباب کا یہ معمول تھا ہر 2-3 دن میں حضرت عمر کے بہن کے پاس آ کے قرآن کی تعلیم دیتے تھے. حضرت خباب چھپ گئے. اب بہن کیا کیے، وہ بند کر دیے. دروازے پہ دستک ہوئی. اب یہاں سوال ہوتا بہن کیسا معلوم ہوا عمر آ رہے؟ تو میں بتاتا ہوں، آسان ہے سمجھنے کی بات. گھر کے بعض افراد کے چلنے کے انداز سے ہم اندازہ لگا دیتے فلاں آ رہے، رائٹ؟ تو آپ کی بہن اندازہ لگا لیے بھائی عمر آ رہے. دستک ہوئی، دروازہ کھولے. بولے کیا گنگنا رہے تھے؟ بولے ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. کیوں اتنی جرت سے
से बोले, अरे क्यों ना बोलते, उमर की बहन है, उमर में जितनी जरूरत है उनकी बहन में भी उतनी जरूरत है। हजरत उमर की बहन है जिनका नाम फातिमा बिन्त खत्ताब है। हजरत उमर पूछे क्या पढ़ रहे थे, बोले अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे। बोले ईमान ला चुके, अपने दीन से फिर गए, बोले हाँ हमने रसूलुल्लाह पर ईमान ला लिया है। आप क्या किए, मारने लगे बहन, बहन वही आ गए छुड़ाने, बहन वही को मार लगा। बहन बोले इब्ने खत्ताब रुक जाओ, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, अब हम दीन से फिरने वाले नहीं है। जरा सा संभल गए, क्योंकि जो आवाज बहन की सुनी वही बाप की बेटी ये भी है, बेटे ये भी है। अब सवाल ये पैदा होता, तलवार लगा के आए थे, अब लिख दिए लिखने वाले, रसूलुल्लाह का इरादा करके गए थे तलवार लेके। मैं पूछा आज वो माहौल नहीं रहा, मगर उस जमाने में हथियार साथ रहता था, हथियार साथ रहता था। देखने वाले बोले तलवार साथ थी तो इरादा उधर पे स्थापित। अब अगर पूछे तो बोले हुजूर की तरफ जाओ तो ईमान लाने भी जा सकते। अब अगर घर की तरफ मुड़े, बहन की तरफ मुड़े तो क्यों मुड़े, अरे बहन को भी तो आजमाओ, मैं जितना शिद्दत पसंद हूँ मेरी बहन नहीं की दीन में, दीन में क्या मेरी बहन सबकी तरह छुप के नमाज पढ़ती, सबकी तरह छुप के कुरान पढ़ती, क्या मैं ये भी देखूं कि मेरी बहन है तो वो कैसी है। इख्तिलाफ करते आप, बोल सकते हैं बाखर साहब ये बात गलत बोल रहे हैं, आप बोलिए, नहीं बोल सकते क्योंकि उमर इब्ने खत्ताब की बहन है। आगे बताऊंगा मैं आपको। जब बहन से पूछे तो ये किताब पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, बहन को बोले दियो, बोले तुम नापाक है, ये कलाम होगा हम नहीं दे सकते। तो बोले कि फिर क्या करना चाहिए, बोले गुस्ल करो या वुजू करो। तो मालूम ये हुआ उमर इब्ने खत्ताब पढ़े लिखे थे, इसलिए पढ़ने की ख्वाहिश करे। और पढ़ क्या रहे थे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, ताहा के खिताब फरमा के बोल रहा। अल्लाह ताला फरमा रहे कि मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ऐ मेरे महबूब मैंने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए। और भी आयतें पढ़े तो इनका दिल नरम हो गया। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूछने लगे बहन से, आए बहन जिस दीन में आप दाखिल हो चुके हैं, अगर मुझे भी दाखिल होना तो क्या करना होगा। बहन कहती है कि चलिए हम आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश कर देते हैं। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी बहन भाई के साथ आए, जैसे ही इरादा सुना हजरत खब्बाब ने उमर का कि ईमान लाए, तो हजरत खब्बाब अंदर से बाहर आ गए, आके बोले मुबारक हुआ है उमर, पीर के दिन रसूलुल्लाह ने जो दुआ की है वो दुआ मुझे लग रहा है कि तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर इब्ने खत्ताब या अम्र इब्ने हिशाम के जरिए। अम्र इब्ने हिशाम अबू जहल का नाम। ये खुशखबरी देते हैं हजरत उमर को। जब हजरत उमर दारुल अरकम बिन अरकम में पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हवेली में तशरीफ फरमा है और तकरीबन 38 से 39 सहाबा वहां मौजूद हैं, जिनमें 11 औरतें भी हैं जो ईमान ला चुकी हैं। उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहू हैं और भी सहाबा मौजूद हैं। अब सहाबा ने शान में से जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब को देखा, दरवाजे की शान में से, ऐ लोगों मेरी ख्वाहिश है और मेरा अमल है, मेरा एक छोटा सा मकान है शादनगर में फार्म पे, मैं उसके शान बाकी इसलिए रखा हूँ कि रसूलुल्लाह भी कभी कभी इसमें से देखते थे। आज हम लोग घरों के दरवाजों के शानों को बंद कर लेते हैं, कम से कम एक व्यू फाइंडर लगा लीजिए, ये समझिए कि ये उसका बदल है, लकड़ी में है, शान आ जाती देखिए। सहाबा देखे उमर आ गए, हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब निकले, बोले क्या है, बोले उमर आ गए हैं बाहर। हजरत हमजा फरमाने लगे
عمر کی تلوار سے عمر کی گردن اتار دے گا. دروازہ کھولا گیا. دو صحابہ جب حضرت عمر کو پکڑ کے لا رہے تھے, حضور فرمائے کہ اے میرے صحابہ چھوڑ دو عمر کو. حضرت عمر کو چھوڑ دیا گیا. وہ قریب آ کے جب زانوئے ادب طے کر چکے, ان کے گلے میں کپڑا تھا, حضور نے اس کپڑے کو پکڑ کر کھینچا, کھینچ کے فرمایا اسلم یا عمر, اے عمر اسلام قبول کر. پھر حضور نے ان کے سینے پہ ایک ہاتھ مار کے فرمایا اللہم یہدی قلبہ, اللہم اہدی قلبہ, اے اللہ عمر کے دل کو ہدایت عطا فرما. حضرت عمر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا, بہت سارے لوگ ہیں حضور کی عظمت کو گھٹانے کی سوچتے. اللہ جو فرمایا وہ حکمت وہاں کے لیے, وہ باتیں سب پہ اپلیکیبل نہیں ہوتی, سب کے لیے امپلیمنٹ مت کرو. بولتے اللہ فرما رہا انک لا تہدی من احببت, اے میرے محبوب آپ ان کو ہدایت نہیں کر سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں. تو وہ بات وہاں کی ہے, یاد آگے فٹ مت کرو. کیا معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے دل پر ہاتھ مار کے کہا اے اللہ عمر کو ہدایت دے تو ہدایت ملتی. یہ ہے اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں آئے تو محبت پیدا ہوتی, نہیں تو یہ بدبخت ہے, آج کے بدبخت ہے, تنقید کر رہے ہیں کس پہ, صحابہ پہ. صحابہ کے تعلق سے سنیے, بدگمانی بھی ذہن میں آئی تو ایمان چلے جاتا. ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ ہیں کہ صحابہ کی تعریف جب کرتے ہیں تو سر چڑھ کے بولتے ہیں. حاضرین محترم, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کلمہ طیب کا اقرار کیے, کلمہ شہادت کا اقرار کیے, رسول اللہ کہنے لگے اللہ اکبر. سارے صحابہ نے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ نعرے کی گونج سے حرم کے, مکے کے در و دیوار ٹکرا گئے اور سارے مکے میں گونج گیا اللہ اکبر کا نعرہ. حاضر ہو کے سنانے لگے یا رسول اللہ, اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے غیب بتانے والے محبوب, ایھا النبی, نبی کا معنی غیب بتانے والے, اے میرے غیب بتانے والے. اب یہاں اللہ تعالیٰ رسول نہیں فرمایا, طٰہٰ یاسین وغیرہ وغیرہ نہیں فرمایا, نبی کیوں فرمایا, غیب کی خبر دینے والے کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوا عمر کے ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ نے خبر دے دی ہے. تو اب صحابہ کی تسلی کے لیے ابھی 40 صحابہ ہیں, ان کی دلجوئی کے لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب, اے میرے جانثار, اے میرے محبوب کے جانثاروں سنو, میرا محبوب وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے. میرے محبوب نے جو پیر کے دن تم کو اطلاع دی تھی وہ خبر آج پوری ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ یا ایھا النبی فرمایا. حسبک اللہ, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. تو اس آیت میں خطاب حضرت عمر ابن خطاب ہے. اب آئیے اصل بات کی طرف جو میں لانا چاہتا تھا. حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا ہمارا جینا اور مرنا حق پہ نہیں ہے؟ میں سوچنے لگا جینا حق پہ بول تو سمجھ میں آتا, مرنا بھی حق پہ. یہ عمر ابن خطاب ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اللہ نے ان کو چن لیا تھا, جن کی خبر حضرت موسیٰ نے دی تھی نام کے ساتھ, نام کے ساتھ جن کی خبر عمر ابن خطاب کی خبر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو دیا تھا, جن کا ذکر توریت میں آیا, جن کا ذکر انجیل میں آیا, جن کا ذکر زبور میں آیا.
میں اس میں پچھلے دور کو افضل میں بتایا ہوں، تفصیل سن سکتے آپ اس میں. وہ عمر جن کی خبر حضرت موسیٰ نے دی تھی، پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہمارا جینا مرنا حق پہ ہے؟ رسول اللہ فرمانے لگے ہاں اے عمر، ہمارا جینا بھی حق پہ، مرنا بھی حق پہ. عرض گزار میں یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم اب چل کے باجماعت نماز خانہ کعبہ میں اعلانیہ طور پہ پڑھیں گے؟ اعلانیہ اور علانیہ میں فرق ہے، آپ جا کے ڈکشنری دیکھ لینا. اعلانیہ بول رہا ہوں میں، اعلانیہ طور پہ. اب 2 صفحے چلی رسول اللہ کے ساتھ دارالارقم سے خانہ کعبہ کی طرف، حرم میں، مسجد حرم میں. ایک صف تھی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے پیچھے، ایک صف تھی حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں. خانہ کعبہ میں پہنچے، وہاں پر اعلانیہ طور پہ نماز ہوئی. اس موقع پہ حضور نے فرمایا اے عمر تم فاروق ہے، حق اور باطل کا فرق ظاہر کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب. اب یہ ہونے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرے گھر جا کے آواز دیتے ہیں اے فلاں سن، میں ایمان لا چکا ہوں، مجھے مار، نکل، ہمت ہے تیرے میں، مجھے مار. آپ ہر گھر پہ جا کے بولتے. ایک پروپیگنڈا کرنے والا، اس کا پتہ ایک صاحب یہ بولے اے عمر تم یہ گھرے گھر جا کے بولنے سے سب کو معلوم نہیں ہوگا، تم فلاں آدمی کو بولو، انہیں سب میں بولتے. آپ اس کو پکڑ کے بولے. اس کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ کوئی میرے کو مارتا. حضرت عمر کی خواہش تھی ایمان لانے کے بعد کوئی میرے کو مارتا، میں مار کھاؤں. اس لیے حضرت عمر بولتے بولتے ایک مجمع میں گھس گئے. گھس کے بولے آئے لوگوں میں نے ایمان لا دیا ہے، مجھے مارو. سب حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے، سبوں نے مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو وہ زبینہ نام کی عورت بھی تھی. وہ کہنے لگی، وہ ایمان لا چکے تھے، وہ بولنے لگے اے عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بہت شدت تھی تم میں، آج مار کھانے کو کیوں تلے؟ تو کہنے لگے کہ اے مائی جو تو نے دیکھی ہے اس کو میں نے آج دیکھ لیا ہے، اس لیے مار کھانے کی خواہش میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد جب مار پڑتی ہے تو اس میں کیا اثر ہوتا ہے، کیا لگا. آپ مار کھائے. خانہ کعبہ کے پاس جب لوگ مار رہے تھے آپ کو تو ایک شخص آئے، آگے کہنے لگے اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، میں نے اس کو امان دیے، عمر ابن خطاب کو میں نے امان دیے. لوگ چھوٹ گئے، آپ سے ہٹ گئے. آپ پھر ان کے گھر گئے، گھر جا کے کہنے لگے آپ نے امان کیوں دی؟ میں مان کھانا چاہتا ہوں، آپ اپنی امان واپس لے لو. مدینہ جب پہنچے، ایک زمانے کے بعد میں مدینہ پہنچے تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں اے بابا جان وہ جو واقعہ پیش آیا تھا جب خانہ کعبہ میں لوگ آپ کو مار رہے تھے، آپ مار کھا رہے تھے، تو وہ جو شخص چادر اوڑھ کر جنہوں نے آپ کو امان دی تھی وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عاص ابن وائل تھے. آپ نے امان واپس کر دی، مار کھائے ایک حد تک. اس کے بعد میں پھر یہ احساس ہوا کہ کہیں یہی طریقہ چل نہ پڑے، ہر ایمان لانے والے کو پھر یہ ماریں گے. اب عمر پھر ان کا جواب دیتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جواب دینے لگے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرمائے کہ عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث ہوا. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ گھرے گھر جا کے بولتے کہ ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو رلانا چاہتا ہے، آؤ اب عمر سے مقابلہ کرو، اس لیے کہ عمر نے ایمان لا لیا ہے. آپ نے پھر دفاع کی. یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاضرین محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہواؤں کو حاصل تھی، زمین کو حاصل تھی، پانی کو حاصل تھی،
کائنات کو پوری حاصل تھی، اس لیے کہ خلیفہ یا جانشین وہی ہوتا ہے جس میں اس کی صفات اس میں موجود ہوں۔ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ، حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا تھا حضرت آدم کو سوائے ربوبیت کے، اس لیے حدیث شریف میں ہے، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اگر سمجھے ہی اس کی طرف اس کی صورت میں بنایا تو پھر آدم خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس لیے کہیں پر آنکھوں کا ذکر ہے، کہیں پر دست مبارک کا ذکر ہے، کہیں پر پکڑ کا ذکر ہے، قرآن میں ہے نا، پھر اس کو علماء نے بھی بتایا کہ نہیں، اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ کے منشے میں آدم کی جو حیت تھی اللہ نے اس حیت پہ آدم کو بنایا۔ تو ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، یہ کتاب کا نام ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے اس کتاب میں خلفاء راشدین کی صفات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا منبع بتایا ہے۔ اس میں ثابت کر کے بتایا کہ رسول اللہ کا خلیفہ ہونے کے لیے رسول اللہ کی یہ صفت موجود ہونا، رسول اللہ کا خلیفہ ہونے کے لیے یہ صفت ہونا، یہ صفت ساری صفتیں انہوں نے گنا دی ہیں۔ تو یہ وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے دور خلافت میں ایک پہاڑ سے آگ پھوٹی، لاوا پھوٹا، لاوا مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ آپ کے غلام سالم آگے کہنے لگے یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، لاوا پھوٹا ہے مدینے میں، شہر کی طرف آ رہا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کے اس غلام کو دیکھے بولے اے سالم، یہ کرتا اس لاوے کو بتا کے کہنا یہ عمر ابن خطاب کا کرتا ہے۔ آپ کی خوبی یہ تھی آپ سال میں 2 جوڑے بیت المال سے لیتے تھے اور آپ کے اس کرتے میں 70 سے زیادہ پیوند تھے۔ کبھی کبھی پیوند کا کرتا پہن لینا، پھٹ گیا تو سلا کے پہننا، مگر پھاڑ کے سی کے پہننا ہے۔ پھٹ گیا تو اس کو سلا کے پیوند لگا کے پہننا، مگر جان بوجھ کے پھاڑ کے پیوند لگا کے سنت ہے ایسا نہیں سمجھنا ہے۔ اور سادہ لباس تقوی کی علامت کہا گیا ہے، سادہ لباس تقوی کی علامت ہے۔ حاضرین محترم 70 پیوند تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس کرتے میں۔ جیسے جیسا وہ کرتا لاوا کو بتایا جاتا وہ لاوا پیچھے ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلا تھا داخل ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ کرتے کا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے، آگ ملی تو حضرت سالم اس آگ سے کہنے لگے اے آگ، یہ عمر ابن خطاب کی چادر ہے، آپ چادر لے کے آگے آگے جاتے، آگ جدھر سے نکلی تھی آگ ادھر چلی گئی۔ اب یہ 2 واقعے سن کے اختلاف نہیں کرنا، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، نہیں وہ صحیح یہ صحیح، لڑائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک سمجھداری ہے، وہ سمجھداری ہے جو دین میں تفقہ پیدا ہو کے حاصل ہوتی ہے۔ جب حضرت صادق کو حضور یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا دیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے کرتے کا اثر یہ ہوا لاوا چلا گیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ آگ نکلی تو آپ کے پاس کرتا موجود نہیں تھا، مگر آپ کا یہ عقیدہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے چاہے کرتا لگے چاہے چادر لگے وہ خوبی رہتی، اس لیے آپ چادر بتاتے گئے، آگ اندر واپس چلی گئی۔ حضرین محترم پھر آئیے شہادت کی طرف۔ میں بتا رہا تھا جب حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی شہادت ہم کو یاد آتی ہے تو اس کی شہادت کا آغاز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ فرق تھا
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت یا وصال آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی سنت پر 63 سال میں، اور جیسا حضور کا وصال ہوا ایسے ہی آپ کا نیچرل ڈیتھ ہوئی، مگر یہ بات تھی کہ آپ سے گفتگو کرنے والے یہ محسوس کرتے تھے کہ آپ کی سانسوں میں جلے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ صحابہ ایک حد تک برداشت کیے، بعد میں ایک بار پوچھ لیے کہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے، کیا آپ کثرت سے مسواک کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے میں برداشت کرنے کی وجہ سے میرا دل اس غم سے جل گیا ہے جس کی وجہ سے ہوا۔ صحابہ اس وقت روئے، اس وقت صحابہ شدت سے روئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر کوئی یہ کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے اس لیے کہا، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میں اس لیے بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرنے گئے تو اللہ کی تجلی سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ والے انتقال کر گئے تھے، تو پھر آپ کو حیات ملی، تو آئے لوگوں سنو رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، آپ واپس آئیں۔ یہ تھی کانسیپٹ، اس لیے آپ بولے جب بولے گا رسول اللہ انتقال کرے میں تلوار سے گردن مار دوں گا، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیدار کیا دیکھا تو آپ نے ماتھے پہ بوسہ لے کے وہاں پہ گواہی دی، اور باہر سے سنتے ہوئے آئے تھے مسجد نبوی سے گزرے، بولے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو موت عطا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ باہر نکل کے قرآن کی آیت نمبر پر پڑھنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ جب یہ پڑھنا تھا کہ اے لوگوں سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر بے ہوش ہوئے، چکرائے اور گر گئے، جب ہوش آیا پوچھے تو بولے کہ میرے کو اب تک نہیں معلوم تھا یہ آیت کا اپلیکیشن حضور کے وصال پر ہے، میرے اب سمجھ میں آیا کہ یہ آیت سننے کے بعد میں اب یقین ہوا کہ حضور وصال کر گئے۔ تو یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، صحابہ بھی آپ کو خلیفۃ رسول اللہ کہنے لگے، تو آپ نے عرض کیا، آپ صحابہ سے بولے اے صحابہ سنو، خلیفۃ رسول اللہ تو ابوبکر ہے، میں ابوبکر کا خلیفہ ہوں، میں ابوبکر کا خلیفہ ہوں، ابوبکر ہی حضور کے خلیفہ ہیں، میں ابوبکر کا خلیفہ ہوں، اور آپ پہلے وہ ہیں جن کو امیر المومنین کہا گیا۔ مگر آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، ایک ایسا زہر پھیلا دیا گیا۔ آپ دیکھو یہاں بھی کتاب موجود ہوگی، جمعہ کی خطبے کی کتاب، مکہ مسجد کا خطبہ سنو، جمعہ کے خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پورے آداب اور القاب کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفۃ رسول اللہ۔ اب کیا لکھ دیے معلوم؟ ذی العصر العریق، اچھی نسل کے۔ دیکھیے آپ کتاب کو دیکھیے، اور جو بھی یہاں کے خطیب صاحب ہیں کو توجہ دلائیے کہ تمام خلفاء کا نام ادب سے لینا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت میں خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر پہچان ہے تو اسی ممبر سے جمعہ کے دن جو خطیب کہتا ہے
وہ سن کے ہمارے ذہنوں میں ہے خطیب وہی کہتا ہے جو صحابہ نے کہا. آج اس چیز کو دھیرے دھیرے مٹا دیا جا رہا ہے. مینار بوٹی پور والوں سے ملا میں خطیب بھائی سے مل کے بولا حضرت آپ لوگ کتاباں چھاپ رہے ہیں عرصے سے, آپ کہیں کوئی نہ عالم پیدا ہوا نہ آپ کہیں کوئی حافظ قرآن ہوا. بولے نہیں اور میں بولا وہ عورت ہے, آپ کی جو کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کی تحقیق کے لیے آپ کسی کو حافظ اور عالم بنانا تھا, آپ کی کتاب میں ایسا دکھاوا ہے. نہیں ہم اسی زمانے سے ایسی چھاپتے. میں بولا یہ غلط بات مت کریے. مکہ مسجد میں جب وہ کتاب پڑھی جاتی تھی جو خطبہ مکہ مسجد میں اس ٹائم تھا آج بھی وہ علم نہیں ہے. اب بولنے والے خراب دکھتے ہمارے آفتابی خطابت کی وجہ سے, جیسا آفتابی خطابت فرماتے. اور ایک بار سراج اہل الجنہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ حضرت عمر میں سختی تھی, اسلام کی خاطر شدت تھی, اس لیے ہماری جماعت کے لیے سراج دکن ہے. ہماری جماعت کے لیے سراج دکن ہے, جو حیدرآباد میں عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. ان کا نام ہے آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری, سراج دکن. حاضرین محترم, آئیے آخری بات کی طرف. جس شخص نے, جس غلام نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر کے آپ کو شہادت کے مقام پہ پہنچایا, وہ شخص ایک کاریگر تھا اور اس کو اپنی کاریگری پہ بڑا ناز تھا. وہ کہنے لگا کہ یا امیر المومنین, میں ایک اچھا کاریگر ہوں, میری راتب یعنی ڈیلی ویجز جو ہے وہ آپ انکریز کر دیجیے. تو آپ نے مصلحت کی وجہ سے اس کی اگر جو تنخواہ یا جو روز کی مزدوری ہے اگر وہ ایک کی بڑھاتے ہیں تو پھر سب کی بڑھانا پڑتا ہے. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمٹ کے اندر دیکھیے 15 منٹ میں سلام ہو جائے گا. ایک لمٹ تھی, اس کے اندر اس کے ڈیلی ویجز بڑھا سکتے تھے, مگر اس کی اتنی مانگ تھی کہ وہ ایسا کرنا ناممکن تھا. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اور جب آپ حالت نماز میں تھے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں تھے, تو وہ غلام نے آ کر زہر ڈوبے ہوئے خنجر سے وار کیا, آپ پر آپ گر پڑے. پھر آپ کو جب لا لیا گیا, نماز پیچھے سے خلیفہ مقرر ہوا, یعنی نماز کا خلیفہ. اور مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, نماز پوری ہوئی. آپ کو جب لایا گیا اندر تو آپ نے پوچھا کہ کس نے مارا, نام بتایا گیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور 3 دن آپ اس زخموں کی تکلیف میں مبتلا رہے. اس کے بعد 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کی کڑی ہے, اور آپ کی محبت حضور سے جو تھی, آپ ایک موقع پہ فرماتے ہیں اے لوگوں, میں سخت اس وجہ سے تھا کہ تمہارے لیے رسول اللہ نرم تھے. رسول اللہ نرم تھے تو میں سخت تھا. جب ابو بکر کا دور خلافت آیا تو ابو بکر نرم تھے, میں سخت تھا. اس لیے بعض لوگ بولتے میرے سے, نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, آپ دشمنوں کو اپنے معاف کر دیتے تھے. میں پوچھا حضور دشمنوں کو معاف کرتے تھے مگر صحابہ نہیں چھوڑتے تھے. میں بولا حضور کا اختیار ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرے, لیکن امتی کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کے دشمن کو
پھر حضرت عمر فرمانے لگے کہ آئے لوگوں جب سے میں خلیفہ ہو گیا ہوں خلافت کا بات مجھ پہ آ گیا ہے اب میں تمہارے لیے نرم ہوں دین کے دشمنوں کے لیے بڑا سخت ہوں. حاضرین محترم انشاءاللہ کل کے جلسے میں اہل بیت کی محبت قرآن کی روشنی سے بتایا جائے گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا واللہ غفور شکور. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایمان کا منبع اہل بیت کی محبت فرمائیے اور ایمان کو بچانے کا ذریعہ صحابہ کی محبت عطا فرمائیے اور یا اللہ کی محبت عطا فرمائیے اور الہ العالمین رحم فرمائیے کرم فرمائیے محمد مصطفیٰ کے واسطے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.